میں نسرین ہوں۔ میں آج بہت سارے میں آپ کو چیزیں بتاؤں گی اور بہت ہی بے ربط بتاؤں گی، اور ہو سکتا ہے میں بہت چیزیں ریپیٹ بھی کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے 1955 میں میرے والد ظفر الحسن کو مینیجنگ ڈائریکٹر پی آئی اے کا عہدہ دیا گیا۔ اسی وقت اورینٹ ایئر ویز کا نام تبدیل کر کے پی آئی اے کو وجود میں لایا گیا۔ چند جہازوں کے علاوہ کوئی پی آئی اے کا انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ پی آئی اے کا بلو پرنٹ ظفر الحسن نے بنایا۔ انہوں نے نئے جہاز فلیٹ میں شامل کیے، کراچی ایئرپورٹ کی اپنے ہیڈ آفس کی بلڈنگ بنائی، نئے روٹس پر جہاز چلائے۔ اٹ واز این امیزنگ فیٹ دیٹ ظفر الحسن اچیوڈ۔ پی آئی اے انجینئرنگ اسکول بنایا انہوں نے۔ پی آئی اے کو گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کا سلوگن دیا، دنیا بھر میں پی آئی اے کو متعارف کروایا۔ جو بنیاد رکھی گئی اس کو نور خان نے 4 چاند لگائے، اور دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ مختلف ایئر لائنس اپنے اسٹاف کو ٹریننگ کے لیے پی آئی اے پاکستان بھجوایا کرتی تھی۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں گی بعد میں کہ میں نے فلائنگ کیسے شروع کی، اور میرے ساتھ میں نیپلیز 12 پائلٹس جو تھے وہ ٹریننگ کے لیے پی آئی اے سے آئے ہوئے تھے کراچی، اور میں نے ان کے ساتھ پورا کورس ختم کیا تھا فلائنگ کا، اور کمرشل پائلٹس لائسنس حاصل کیا تھا۔ لیکن آج جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ پی آئی کی وجہ سے ہمارے کنبے کے لیے سفر کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ ظفر الحسن نے لندن میں ایلنگ کے علاقے میں مارگیج پر گھر خرید کر اپنے 4 بچوں کو، یعنی ہم ایک بھائی اور 3 بہنوں کو 24 بیلویو روڈ ایلنگ پر شفٹ کر دیا، جن کی عمر تھی محمد پرویز 18 برس، یاسمین 16 برس، نسرین 12 برس اور تسنیم 10 برس کی تھی۔ مطلب آج تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ اس طرح سے کسی بھی جگہ پہ دنیا میں اکیلا چھوڑ سکتے ہوں گے۔ گھر میں ہم سب کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، ہماری دیکھ بھال، کھانا پکانے یا نظر رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سوچئے کہ ظفر الحسن اور نبی النساء کو اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر کتنا اعتماد تھا۔ کیا یہ اعتماد آج بھی ہمیں اپنے بچوں پہ ہے یا بچوں کو ہم پہ ہے؟ ہمارے لیے ایک میڈ ہفتے میں 3 مرتبہ آتی اور صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ ہماری خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے اس وقت لندن میں مقیم ڈان کے نمائندے نسیم احمد اور پی آئی اے کے اسٹیشن مینیجر ہوتے تھے لندن کے کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ وقتاً فوقتاً ہماری خیریت معلوم کرتے رہتے تھے۔ میں جب 12 برس کی عمر میں لندن بھیجی گئی تو مجھے انگریزی بالکل نہیں آتی تھی۔ اردو اور فارسی میڈیم کے اسکول ادب سال صوفیہ کی میں 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ آپ مجھ سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ مجھے انگریزی آتی ہے؟ ہم بھائی بہن وہاں گئے تو پرویز بھائی جو کہ میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے پہلے راڈا اور پھر لندن اسکول آف اکنامکس، اور یاسمین لاری جو ابھی ہیں انہوں نے وہاں سے پہلے ناردرن پالیٹیکنک نائٹ اسکول اٹینڈ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اوور اے لیولز پاس کر کے آکسفورڈ لندن سے آرکیٹیکچر میں ڈگری حاصل کی، اور وہ پاکستان کی پہلی خاتون آرکیٹیکٹ ہیں یاسمین لاری۔ میں اور تسنیم ہم دونوں چھوٹے تھے، ہمیں ایلنگ میں ایک پرائیویٹ اسکول 7 اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ہم بس سے ہی آتے جاتے تھے، بھائی جان اور آپا صبح نکلتے تو شام 9 بجے تک واپس آتے۔ تسنیم چونکہ چھوٹی تھی اس لیے گھر کی شاپنگ اور کھانا پکانا میری ذمہ داری تھی۔ ہمارے اسکول میں ایک بیسمنٹ تھا جہاں دنیا جہان کے پرانے میگزین، رسائل، جرائد پڑے ہوئے تھے۔ وہاں سے میں کوئی بھی رسالہ، اکانومسٹ، ویمن زون، ویمن، نیشنل جیوگرافک، ریڈرز ڈائجسٹ اٹھاتی، گھر لے جاتی اور 1-2 روز میں واپس رکھ کر کوئی اور رسالہ لے لیتی۔ وہاں سے مجھے انگریزی پڑھنے کی عادت پڑی، خاص طور سے خواتین کے رسالوں میں رومانوی افسانے قسطوں میں جس پہ لکھا ہوتا ٹو بی کنٹینیوڈ، اس تجسس میں کہ مصنف آگے کیا کہنے جا رہا ہے، کہانی کہاں چلے گی، میں اس افسانے کی تلاش اور مصنف کی تلاش پہ کتابوں کی دکانوں پہ جاتی اور سرچ کرتی کہ میں جو کہانی پڑھ رہی تھی وہ اس مصنف کی کتاب مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو رسائل اور کتابیں خریدنا میرا معمول بن گیا، کیونکہ پیسے تو میرے پاس ہوتے تھے۔ لندن کی دکانوں میں براؤز کرتی، کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوپہر 3 بجے اسکول ختم ہوتا، مجھے کتابیں رسائل پڑھنے کی لت پڑ گئی، ہر وقت میرے ہاتھ میں کچھ پڑھنے کے لیے ہوتا، یہاں تک کہ میں کچن میں
کچھ بھی کھانا چڑھاتی اور پڑھنے میں اتنی محب ہوتی کہ دیگچی تک جل جاتی. دیگچی کو باہر رکھ دیتی تاکہ میڈ اس کو آ کے دوسرے دن دھو دے, دوسری دیگچی میں پھر سے سب چیزیں چڑھاتی. جب بھائی جان نے میرے پڑھنے لکھنے کے شوق کو دیکھا تو انہوں نے ادب کے مشہور مصنفوں کی مجھے ایک لسٹ دے دی کہ تم یہ پڑھ لو, تو جب تم اگر یہ پڑھو تو پھر میں جانوں گا تمہیں, جس میں ورجینیا وولف, کافکا, ٹامس مور, ارنسٹ ہیمنگ وے, جین آسٹن, ٹالسٹائے, چارلز ڈیکنز اور ایک لمبی فہرست. جن کی لکھی ہوئی کتابیں تو میں نے پڑھی, مگر ظاہر ہے کہ ایک 12 سال کی پاکستانی انتہائی پروٹیکٹیو ماحول میں پلی بڑی لڑکی کو کیا سمجھ میں آتا ہوگا. اس وقت بھی میں سمجھتی تھی آج اس وقت بھی میں سمجھتی تھی کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے, اور آج جب وہی کتابیں پڑھتی ہوں تو سمجھتی ہوں کہ جو بھی فلسفہ درج ہے وہ بھی میری سمجھ میں آ رہا ہے. اوف, یہ زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. ہم لوگ جو تھے ہمیں بہت مواقع ملتے تھے کہ وہاں لندن میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھائی جان اور آپا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. ڈرامہ کرنا ہو, ستار بجانی ہو, کوئی اسکٹ کرنا ہو. ان کو عادت تھی لاہور سے کہ آڈینس کے سامنے بلا جھجک پرفارم کریں. مجھے اور تسلیم کو بھی لے جاتے. ہائی کمیشن میں پروگرام ہو یا پاکستان ڈے کا یہ کوئی اور فنکشن, ہم 10 سالہ اور 12 سالہ بچیاں اکیلے ٹیوب سے ہر جگہ پہنچ جاتی. کبھی رات کو آخری ٹیوب لے کر بھی آنا پڑتا. ڈر تو لگتا ہوگا ظاہر ہے, کیونکہ ہمارا اسٹیشن جو تھا وہ آخری اسٹیشن تھا جہاں ہم اترتے تھے, مگر ہم جاتے بھی تھے اور آتے بھی تھے. محمد پرویز کو سگریٹ پیتے دیکھ کر سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں, پھر دھوئیں سے رنگز بنا رہے ہیں, مجھے بھی شوق ہوا. لندن میں چونکہ گھر کی شاپنگ میں کرتی تھی, آرام سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور باتھ روم بند کر کے سگریٹ کا جو پہلا کش لگایا تو کھانستے برا حال ہو گیا. اس کے بعد میں نے سگریٹ پینے سے توبہ کر لی. ویکینڈز پہ کھانا بھائی جان بناتے, امی البتہ کراچی سے لیگ روسٹ, ہنٹ بیف, آم, میوے والا گڑ اور نہ جانے کیا PIE کی فلائٹ سے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی. ایئر لائن گھر کی تھی نا. اور پھر یہ ہوا کہ ایوب خان نے, آپ کو یاد ہے ایوب خان نے آ کے مارشل لاء لگایا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اردو بولنے والی افسر شاہی کا زور وہ توڑنا چاہتے تھے, کیونکہ ICS افسران جو انگریزوں کے جانے کے بعد پاکستان آئے تھے وہ بہت پڑھے لکھے تھے اور ان کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ تھا, اور انہوں نے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں بیوروکریسی کا بڑا ہاتھ تھا. مجھے پتہ ہے کہ میرے والد کی بائیں کان کی سماعت امپیئرڈ ہو گئی تھی. ان کو سنائی ٹھیک سے ایک کان سے نہیں پڑتا تھا, کیونکہ 1947 میں جب وہ لاہور کے DC تھے تو ان کو آنے والے مہاجرین کے سلسلہ لامتناہی کی داستان غم سننی پڑتی تھی. ظفر الحسن PIA MD کو بھی 1959 میں جبری ریٹائر کر دیا گیا. اس کی سنگل 1958 میں ہو گئی تھی. بچوں کے حوالے سے نئی اسٹریٹجی بنی. بھائی جان اور آپا لندن میں ان کو وہیں پہ پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا, اور دونوں چھوٹی بہنوں کو, نسرین اور تسنیم کو, کراچی بلا لیا گیا. ہمارا داخلہ PSHS اسکول میں اس لیے کروایا گیا کہ وہ اسکول بیگم مجید ملک نے نیا کھولا تھا, اور وہ امی ابا کی دوست تھی. یہ بڑا کمال تھا کہ کسی بہتر سے بہتر اسکول میں جا سکتے تھے, لیکن چونکہ وہ دوست تھیں اور انہوں نے اسکول کھولا تھا, لہٰذا اس میں بھی ہمیں ڈالا گیا. اسی طرح سے یاسمین آپا کے ساتھ یہ پہلے ہو چکا تھا کہ لاہور کوئنز میری کالج میں وہ جب پڑھتی تھی وہاں سے نکال کر ان کو ادبستان صوفیہ جو کہ مزنگ میں واقع لاہور میں, وہاں ڈالا گیا, کیونکہ توری سسٹرز ابا امی کی دوست تھی. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی میں آج ہوں وہ شاید ان تمام جو چیزیں میں کر چکی ہوں اس کا نچوڑ ہے کہ جو ہمارا پاس ہے, جو ماضی ہے, اس سے ہمیں سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ رہا, اور کبھی بھی کوئی کام کرنے میں مسئلہ نہیں ہوا, کبھی ڈر نہیں لگا, کبھی یہ خوف نہیں ہوا کہ یہ ناممکن ہے یا اب نہیں ہو سکے گا. پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.
ہے.